بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات على محمد وآل بيت محمد. اپنے دعاؤں کی قبولی کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مشکلات عالم اسلام رفع و دفع ہونے کے لیے، علماء حقہ کی طول عمری کے لیے، اسی طریقے سے جتنے لوگوں نے، جن مؤمنین نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعا کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. شب شہادت حضرت سیدہ کونین ام الائمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس عظیم مناسبت سے آپ تمام برادران، علماء کرام، اساتذہ عظام، سادات محترم، سب کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگارہ بحق محمد اہل بیت محمد ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول و منظور فرما. خداوندہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. خداوندہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیق قائم فرما. خداوندہ اس عظیم انقلاب کو انقلاب امام زمان تک متصل فرما. خداوندہ علماء کرام، فقہاء اعظام، مجتہدین کرام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب کو طول عمر بابرکت عنایت فرما. خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد
جو بھی جس کسی بھی عالم نے، مومن نے، انسان نے دنیا میں رہ کر محمد و اہل بیت محمد کی خدمت کی ہے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما۔ خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد وطن عزیز پاکستان کو دشمنان کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد ہم سب کو جو محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات کی تلاش میں اپنے وطن سے دور ہو کر اس عظیم اسلامی مملکت میں ہم آئے ہیں اور دنیا کے دوسرے کونوں پر علماء تشریف رکھتے ہیں، طلباء تشریف رکھتے ہیں، پروردگارہ ہمیں تعلیمات محمد و اہل بیت محمد حاصل کر کے اس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کر کے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ مخصوصاً دعا کے لیے کہا ہے حجت الاسلام قاضی مرتضیٰ، خداوندہ وہ مریض ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا عنایت فرمائے۔ خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد جو پریشان حضرات ہیں، مومنین، طلباء، علماء، مخصوصاً جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے اور اس ملک سے باہر سے بھی علماء نے التماس دعا کہا ہے، خداوندہ ان کی دعا کو بھی قبول منظور فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تیری بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمان قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں، تھوڑا سا جو ہے نزدیک اگر آ جائیں تو پیچھے سے مومنین کے لیے جگہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں۔ باہر صورت علماء تشریف رکھتے ہیں، سادات اعزام تشریف رکھتے ہیں، اساتذہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، علماء کی محفل میں بولنا اگر 10 منٹ بھی بولنا ہو سخت ہے، نہیں اس بنا پر یعنی ایک حدیث انسان نہ پڑھ سکے یا ایک روایت نہ پڑھ سکے، ایک آیت کی تلاوت نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے، چونکہ تمام علماء انہی چیزوں کو حضور ذہن رکھتے ہیں، سب کے اذہان مطہرہ میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نئی بات اور نئی احادیث یا مثلا نئے مصائب اور نئے اذکار یہ لانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے اگر واقعاً صاحب ممبر ہے تو لہذا چونکہ ایک تذکر کا عنوان ہے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا بالآخرہ آپ کو یعنی آپ کے لیے میں باعث تکلیف ہوں یہاں پر۔ بہر صورت چونکہ حبیبہ سید کونین حضرت زہرا مرضیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی شہادت کی رات ہے، اس وجہ سے بالآخرہ انہی کا کچھ تذکرہ کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمات کو اللہ کی بارگاہ میں عرضہ کریں گے اپنی خدمات کی طرح۔ اللہ رب العزت کا طریقہ احسن اس کو قبول فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن ہے باتوں میں کمی رہ جاتی ہے، ممکن ہے باتوں میں اضافہ ہو جائے، کمی ہو جائے، بالآخرہ وقت کے لحاظ سے یہ عرض نہیں کروں گا کہ ابتدا سے ہی میں 5 منٹ کروں گا یا 10 منٹ کروں گا، بالآخرہ اوپر نیچے تھوڑا سا جو ہے وقت ہو جاتا ہے بہر صورت۔ حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی پاک ذات جس کے بارے میں ایک معصوم ہستی نے یوں فرمایا ہو، یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقکی قبل ان یخلقک، یعنی ممکن نہیں ہے ایسی عظیم ہستی کے بارے میں عرض کروں یہاں پر کہ جس کے بارے میں وہ کہیں اس طریقے سے گویا ہوں، معصوم کی زبان وہاں پر گویا ہے کہ اے ممتحنہ تیری خلقت سے پہلے اللہ رب العزت تجھے اس جہان میں لانے سے پہلے تیرا امتحان لیا ہے اور بہترین طریقے سے تو نے امتحان پاس کر دیا، ہر پہلو سے۔ اس بی بی میں عصمت ہے، اس بی بی میں عظمت ہے، اس بی بی میں علم ہے، کرامت ہے، شجاعت ہے۔ ہم نے اس بی بی کا علم کو بھی دیکھا، اس بی بی کی شجاعت کو بھی دیکھا، طاغوت زمان کے سامنے جا کر قرآن کریم سے اس طریقے سے استدلال کرے، اے فلان
کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے باپ سے عرص لے لے، میں اپنے باپ سے عرص نہ لوں؟ عظمت کی بات ہے، شجاعت کی بات ہے، شہامت کی بات ہے۔ بہر صورت کائنات میں خواتین کو اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے دو پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ ایک پہلو مؤمنین کے لیے اور ایک پہلو کافرین کے لیے۔ آیت کریمہ ہے، رب العزت فرماتا ہے سورہ تحریم، یہ تینوں آیتیں سورہ تحریم کی ہے، 10، 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما۔ بہر صورت سب علماء ہے، تکراری ہے، ترجمہ کریں تو یہ کافرین کے لیے، کافرین کی مثال، کافر سے مراد یعنی جو کفر کرے، یعنی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، یعنی کافر صرف وہ کافر اصطلاحی یہاں پر نہیں ہے بلکہ کافر لغوی، جو کسی چیز کو اوپر سے اس کو پوشیدہ کرے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے دیکھنے کی نعمت عنایت فرمائی ہے، مجھے بولنے کی نعمت عنایت فرمائی ہے، مجھے پہچاننے کی نعمت عنایت فرمائی ہے۔ ہر نعمت اپنی جگہ پر بھی مثال ہے، ہر نعمت اپنی جگہ پر، ہر ذرہ اپنی جگہ پر آفتاب ہے۔ لہذا جب میں ایک نعمت کا کفران کرتا ہوں تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ کافر نعمت ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب اگر خدا کی نعمت کا انکار کرے، اگر خدا کی نعمت کا اگر کفران کرے تو خدا کا عذاب بھی تو شدید ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ کیسے لوگ تھے یہ؟ اللہ کی نعمتیں دروازے تک آتی تھی لیکن دروازے سے آپ واپس لوٹا دیتے تھے، یہی لوگ تھے۔ لہذا نعمت الہی کا حاصل کرنا، نعمت الہی کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ رب العزت نے ہر کسی کے مقدر میں رکھ دیا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، جس نے تجھے خلق کیا خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا ہے، تجھے نعمتوں سے نوازا ہے۔ عالم ذر میں، عالم مادہ نہیں ہے، وہاں پر تیرا امتحان لیا ہے۔ اب جنہوں نے وہاں پر کفر اختیار کیا، دنیا میں آ کر بھی انہوں نے کفر اختیار کیا۔ کہا دو خواتین ایسی ہیں جن کی مثال لوگوں کی زبان پر ہے، وہ کون ہے؟ ایک حضرت نوح کی بیوی اور ایک حضرت لوط کی بیوی۔ یہ دونوں بیویاں کس وجہ سے؟ ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے پاس خیانت تھی، ان کے پاس ذمہ داریاں نہ تھی، ان کے پاس اہل البیت کی محبت نہ تھی۔ جب اس طریقے سے ہو گیا، اللہ رب العزت نے قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا، جس کے دل میں قرآن کی آیتیں زندہ رہے گی، قیامت تک ان کی مذمت ہوتی رہے گی۔ ان کو کافر سے تشبیہ دے کر، کافر نعمت سے تشبیہ دے کر، اور ان کی مٹی جو ہے پلید ہوتی رہے گی۔ پیغمبر کے گھر میں ہے، بس ملاد وہ قربت مادی نہیں ہے، جسم کا جسم کے قریب ہونا، مکان کا مکان کے قریب ہونا، یہ ملا کے ایمان نہیں ہے، یہ ملا کے کفر نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک انسان، وہ کہتے ہیں نا در یمنی پیش منی در یمنی، اگر تو یمن میں ہے، اگر تیرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، تیرا ایمان میرے ساتھ ہے تو پیش منی تو میرے پاس ہی ہے، لیکن اگر پیش منی در یمنی، میرے پاس ہو کر بھی تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس وقت سمجھنا تو یمن میں ہے۔ کیسی بات ہے؟ کرن کی طرف، عدن کی طرف حضرت رخ کر کے فرماتے ہیں واہ شوقا، واہ شوقا، ایک معصوم بھی نہیں ہے، فخر موجودات ہے، رسول کریم ہے، وہ فرماتے ہیں واہ
جنت کی خوشبو جو ہے نا اس اویس قرنی کی طرف سے مجھے آ رہی ہے. یہ صرف اور صرف معرفت ہونے کی وجہ سے. ان معرفت نہ تھی ولی اللہ کی. لیکن عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملاک، اگر معیار اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو دیکھ لینا جس کے دل میں ولی خدا کی محبت ہے یا محبت نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ میں ہے وَضَرَبَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. ایک ایسے ڈکٹیٹر، ایک ایسے آمر فرعون ذی الاوتاد، اس سے بڑھ کر اور کیا لقب ہو سکتا ہے؟ جو بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، جو بھی اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اس کے ہتھیلیوں پر، اس کے پاؤں میں یہ کیل ٹھونک دیتا ہے. یہ ایسا ذی الاوتاد اسی وجہ سے کہا گیا ہے. یعنی اس نے اپنی وہ عظیم بیوی کو بھی نہیں بخشا، جناب آسیہ کو بھی نہیں بخشا. ان کے ساتھ بھی یہی حال تھا، ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ تھا. حضرت نے کیا فرمایا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگارا مجھے تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. اللہ رب العزت دے دیتا ہے. کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے اس نے ولایت کی پیروی کی، ولایت کی حفاظت کی. ایک طریقے سے نوح نبی ہے، اس کی بیوی ہے، لوط نبی ہے، اس کی بیوی ہے. لیکن چونکہ ولایت کو انہوں نے نہیں پہچانا، ولایت ان کے دل میں نہ تھی، اہل البیت کی محبت ان کے دل میں نہ تھی، لہذا کہہ دیا یہ کافر نعمت ہے. اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت میں آخر میں ہے وَقِيلَ اُدْخُلَ النَّارُ مَعَ الدَّاخِلِينَ. جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا جو لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں تم بھی انہی کے ساتھ داخل ہو جانا. نہ لوط اس کو بچا سکے گا، نہ نوح بچا سکے گا. اور دنیا میں بھی ثابت کر کے دکھا دیا ہے. اور جو بھی ولایت کا ساتھ نہیں دیتا ہے، جو بھی امام اور نبی کا ساتھ نہیں دیتا ہے، مگر خود حضرت نوح نبی نے نہیں کہا پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے ڈوب رہا ہے. باری حق نے کیا ارشاد فرمایا وہاں پر انہو لیس من اہلک عمل غیر صالح. نوح تو نہیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں. تیرے دل میں محبت پدری ہے، لیکن میرے دل میں تجھے بچانا ہے، تیری امت کو بچانا ہے، تیری ولایت کو قبول کرنے والوں کو میں نے بچانا ہے، نہ کہ ان لوگوں کو جو تیرا دشمن ہو. لہذا یہاں پر حضرت آسیہ علیہ السلام جن کے بارے میں خالق نے کیا فرمایا، خالق کی بارگاہ میں جب دعا کرتی ہے یہ خاتون، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اتنے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جب بھی موسیٰ نبی کو اس کی ماں نے تو تابوت میں رکھ دیا، دریا کے حوالے کر دیا، موجوں کے حوالے کر دیا، بالآخرہ تربیت الہی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. لوگوں کے منہ پر خدا نے مارا، کہہ دیا کہ تم کیا کہتے ہو، میں اپنے خاتم الانبیاء کی تربیت نہیں کروں، خاتم الرسل کی تربیت نہیں کروں. ایک موسیٰ نبی ہے جن کی تربیت کے لیے ہم نے کیا کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے ان پر یہ جو مراضع جتنے بھی مرضعہ ہیں، دودھ پلانے والے عورتیں ہیں، سب کو حرام کرا دیا. موسیٰ کبھی بھی کسی کے پستان کو منہ نہیں لگاتے تھے جب تک وہ اپنی ماں، یہ الہی تربیت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں ابو جہل کی نعوذ باللہ وہ کنیز جو خود بھی پلید ہے، اس کا دودھ بھی پلید ہے، اس کا خون بھی پلید ہے، وہ جا کر رسول خدا کو دودھ پلائے. یہ اللہ کی تربیت اور اللہ رب العزت کی حکمت کی مخالفت میں ہے. جس نبی کو آخری نبی بنا کر، فخر انبیاء بنا کر بھیجا ہے اس عالم میں، اس کی تربیت نہ ہو جائے. یہاں پر جناب موسیٰ کی ماں نے جب موسیٰ کو تابوت میں رکھ دیا، جیسے ہی حضرت آسیہ کی گود میں موسیٰ آئے، اس وقت سے موسیٰ کی حفاظت کرنا شروع کر دیا. یہی وہ حفاظت ہے، یہی وہ ولایت مداری ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یقیناً حضرت آسیہ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. اور
خواتین میں سے جو مومنہ خواتین ہیں ان کی دوسری مثال حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی وہ اس طریقے سے انجام دیں، ورنہ آج کل اس زمانے میں اگر ولایت کے بارے میں فکر نہ ہوتی، کتنے طعنے لگائے گئے جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو۔ لوگ کہتے ہیں اے مریم یا اخت ہارون، یعنی ہارون کوئی ان کے بھائی کا نام نہیں ہے، مفسرین نے لکھ دیا ہے یہ ہارون اس زمانے کا ایک زناکار فرد تھا، یہ حضرت کو ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ اے اخت ہارون، نہ تیری ماں خراب تھی نہ تیرا باپ جو ہے نا اس کا مقام کم تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس حالت میں ایک جوان عورت کیا کرتی؟ ان سب چیزوں کے بارے میں حضرت مریم کو معلوم علم تھا، حضرت جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ولایت کے بارے میں اس طریقے سے اس خاتون نے حفاظت کی۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہوا تھا یہ میرا بندہ ہے، یہ خود اپنی بے گناہی اور تیری بے گناہی کی یہ گواہی دے دے گا یہ بچہ۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو بھی ولایت مدار ہوا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بڑا ہوا، اور جو بھی ولایت سے دور رہا وہ چاہے نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو وہ ولایت سے دور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و بیت محمد۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عصمت کے بارے میں خالق نے کیا فرمایا، یہی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، ایک، اور دوسری آیت یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ حضرت مریم معصومہ ہے، ان کی عصمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کیا مریم کی یہ عصمت حضرت زہرا کی عصمت کے برابر ہے؟ کیا یہ عصمت اور اس عصمت کا مقایسہ ہو سکتا ہے؟ ہاں مقایسہ ہو سکتا ہے، مقایسہ فرمائیں گے، ضرور مقایسہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد میرے حبیب کی حدیث کی طرف جب ہم مراجعہ کرتے ہیں، ان کے فرامین کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، خصوصاً جناب آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر میں بہت بہترین طریقے سے جلد دوم میں اسی آیت کے ذیل میں اس طریقے سے بہترین انہوں نے یعنی وہاں پر بیان فرمایا ہے کہ واقعاً کتنے لوگ تھے دنیا میں، انہوں نے آ کر کہا، کسی نے کہہ دیا حمیرہ حضرت زہرا سے بہتر ہے، کسی نے کہا حضرت مریم جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر ہے، کسی نے کچھ کہا، لیکن جناب آلوسی فرماتے ہیں اپنے استدلال کو آگے بتاتے ہوئے، دیکھیے ہم عقلی طور پر اگر استدلال کریں منتہا اس کے مقدمات نقلی ہی ہیں، یعنی نقلی مقدمات سے عقلی طور پر ہم استدلال کریں گے ان کی عصمت کے بارے میں، وہ یہی ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھا۔ حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، یا بضعۃ یا بضعۃ، بضع کہے تو گوشت کا ٹکڑا، اور اگر بضع کہے تو جسم کا جز، جو کہے آپ کی مرضی، اختیار ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، یا من ابغضها فقد ابغضنی، من احبها فقد احبنی۔ یعنی اسی موضوع پر اگر آپ دیکھیں گے حدیث تو اتنی احادیث بکھری پڑی ہیں کتابوں میں کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اب آپ آ جائیں، دیکھیں اس کا مطالعہ کریں، پھر اپنی عقل پر اس حدیث کو وارد کریں، اپنی عقل پر اس حدیث کو پیش کریں اور کہیں عقل تو کیا کہتی ہے اس حدیث کے بارے میں؟ تو عقل کیا کہے گی یہاں پر؟ عقل یہی کہے گی کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر معصومہ نہ ہوتی، اگر ان میں عصمت کبریٰ نہ ہوتی تو کبھی بھی مظہر رحمت الہی نہ ہوتی، اور کبھی بھی غضب مظہر غضبان الہی نہ ہوتی۔ یعنی اگر دیکھیے آج زہرا کی رضا اور زہرا کی ناراضگی دونوں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے۔ یعنی ہم آپ سب جو ہے نا ماشاءاللہ اچھے علماء میں سے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں،
ہمارے پاس ایک نیاز ہے، ایک پیش نیاز ہے. نیاز ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. پیش نیاز اس کتاب کو سمجھنے کے لیے پیش نیاز کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ جامع مصطفیٰ میں پڑھنے والے وہاں پر یہ عنوان ضرور ہے. اب یہاں پر آ جائیں، خداوند عالمین کی رضا کو ایک مرتبہ ہم ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا کو ہم ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہماری نیاز ہے، ہماری ضرورت ہے. لیکن اس نیاز تک ہم نہیں پہنچیں گے جب تک پیش نیاز کی طرف نہ جائیں. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. خداوند عالمین کی رضا فاطمہ کے رضا کے پیچھے ہے، اور خداوند عالمین کا غضب فاطمہ کے غضب کے پیچھے ہے. یعنی یا تو پہلے ہم رضا فاطمہ کو حاصل کریں تاکہ رضا خدا کو حاصل کریں، یا غضب فاطمہ میں ہم مبتلا ہو جائیں خدا کا غضب آنے کے لیے. اس سے بڑھ کر اب عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے. یہاں پر عقل یہی کہتی ہے کہ جو مظہر رحمت و غضب الہی ہے وہ جز معصوم کے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا جناب آلوسی کہتے ہیں جو موجودات کے فخر رسول کریم جس کو اپنا بضع بتاتے ہیں، جس کو اپنا جز بتاتے ہیں کہ آپ اس پر دوسروں کو فوقیت دے دیں گے. آخر میں حدیث لیتے انہوں نے بحث کرتے ہر کسی کو رد، بہت یہ لمبی بحث کی، انہوں نے بہت خوبصورت بحث کی ہے. آخر میں کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک روایت میں وہ کہتے ہیں میرے نزدیک نہ تنہا زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا بلکہ پیغمبر کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اگرچہ ہمارا عقیدہ اس کے مخالف ہے کیونکہ اس کی بات کہہ رہے ہیں، ہم نے انہوں کو بتانا ہے. اگر پیغمبر کی دوسری بیٹیاں بھی اگر ہوتی وہ بھی حمیرہ سے افضل ہوتی. اس کے بعد فرمایا حضرت زہرا کی ماں، اس کے بعد پھر کسی کے فضیلت کا شاید میدان آ جائے گا. وہ اس طریقے سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت خاتون آتی ہے پیغمبر کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا فکر ہے کہ رزقک اللہ خیرا منہا. یہ پیغمبر کی عادت ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی قربانی کر لیتے تو ایک گوسفند کا بالآخر ایک حصہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام پر دے دیتے تھے. اور کچھ لوگوں کو جلن ہوا کرتا تھا وہاں پر، وہ جلتی تھی، وہ سڑ جاتی تھی، کہتی تھی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. ایک مرتبہ بدون کسی تعامل کے آگے آلوسی نے اسی کو بھی لکھا ہوا ہے، کہا یا رسول اللہ رزقک اللہ خیرا منہا. کیوں آپ گھبراتے ہیں، کیوں آپ کو فکر ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے بہتر عنایت کر دیا ہے. اس وقت رسول کریم نے کیا فرمایا؟ واللہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بہتر کوئی میرے پاس. تو اس وجہ سے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی. جب لوگ میرے دشمن تھے وہ میری محبوب تھی. جب لوگ مجھ سے اپنی دولت کو دور رکھا کرتے تھے اس نے اپنی ساری ثروت مجھ پر فدا کر دی. نہیں، خدیجہ سے بڑھ کر خدا نے مجھے کسی کو بہتر عنایت نہیں کیا. اس حدیث کو لکھنے کے بعد جناب آلوسی فرماتے ہیں میرے نزدیک تو جناب فاطمہ تو اپنی جگہ، فاطمہ فخر موجودات کیا ایک جز ہے، فاطمہ بضائے رسول کریم ہے، بلکہ میرے نزدیک ان کی ماں بھی جناب فلان سے جو ہے نا فلانہ سے بہتر ہے. یہ کس وجہ سے عظمت فاطمہ اتنا بڑا کیوں ہوا؟ علت کیا ہے؟ اگر جی علماء کی محفلیں تھک گئے ہیں، علماء صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بس جو فرد منزہ ہو نفس کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، اعتقاد کے لحاظ سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اہل سنت نے حضرت مریم کو نبیہ کہا، یہ تو ان کی تمام تفاسیر میں موجود ہے، وہ نبیہ مانتے ہیں حضرت مریم کو. لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس
یعنی کبھی بھی کوئی جن سے نازک میں کسی نبی کو خدا نے انتخاب نہیں فرمایا ہے. ہر کسی نبی کو انتخاب کیا, امام کو انتخاب کیا, وہ مرد ہے. لیکن جب مہذب ہو, اگر یقین کریں یہاں پر, اگر حضرت بی بی کے لیے دیکھو, جب عصمت کی بات آتی ہے, عصمت اعتقاد, عصمت وحی الہی کو لینے میں ہے, عصمت وحی الہی کو انتشار اور پہنچانے میں ہے, عصمت انسان کے اعمال میں ہے. یہ سارے عصمتیں موجود ہیں یہاں پر. جناب بی بی سلام اللہ علیہا کے وجود میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی تمام زندگی میں عصمتیں موجود ہیں. ان کے اولاد میں, ان کے شوہر میں, ان کے والد میں, ان کی والدہ میں. ہاں یہ ہے, میں عرض کروں گا, جو عصمت کی جو 5 قسمیں جو کی ہے, عصمت انبیاء ہے, عصمت فرشتگان ہے, عصمت امام ہے, اور عصمت حضرت زہرا ہے, اور عصمت دوسرے افراد کی, جس طریقے سے حضرت عباس علیہ السلام, جس طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ. منتہا وہ عصمت بچپنے سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ ہے, جس کو عصمت کبریٰ ہم کہتے ہیں, جو نبوت میں موجود ہے, جو رسالت میں موجود ہے, جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود ہے. لیکن جو عصمت دوسرے افراد میں ہے, جو ان کے علاوہ ہے, ممکن ہے ایک عالم دین, مجتہد کریم, وہ بھی اس عصمت کے مقام پر پہنچ جائے. لہٰذا ہمارے بہت سارے علماء جناب صدوق و رضوان اللہ علیہ کی عصمت کے قائل ہیں. اسی وجہ سے ہے یہ عصمت, عصمت کسبی ہے, عصمت وہبی اور عصمت لدنی نہیں ہے, بلکہ عصمت کسبی ہے. ایک انسان حرام کو دیکھتا ہے, حلال کو دیکھتا ہے, حرام سے بچاتا ہے اپنے آپ کو, حلال چیزوں کو انجام دے دیتا ہے, خدا بند عالم بھی اس کو عصمت عنایت کر دیتا ہے. لہذا عصمت کسبی کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے. اب حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے بارے میں امام زمان علیہ السلام, امام ہادی علیہ السلام, امام عسکری علیہ السلام جناب نے واضح فرمایا ہے. مرحوم شیخ توسی نے بھی لکھ دیا ہے, مرحوم صاحب اطیب البیان مرحوم طیب نے بھی اس مطلب کو لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے نحن حجج اللہ علی الخلق, یہ امام ہادی علیہ السلام کا فرمان ہے, نحن حجج اللہ علی الخلق و امنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علیہ. یعنی انسان دھنگ رہ جاتا ہے, کیا کہیں, ایک امام, ایک معصوم جس کے پاس عصمت کبریٰ ہے, خلیفہ الہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق, ہم اللہ رب العزت کی خلق پر, مخلوق پر ہم حجت ہیں, اور امنا فاطمۃ الزہرا, ہماری ماں فاطمۃ الزہرا اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر حجت ہے. یا خود امام زمان علیہ السلام کو لے لیں, جناب مرحوم توسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں اس مطلب کو لکھا ہے, بہار میں بھی یہ مطلب موجود ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں, امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا عجب ہے, اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, اللہ رب العزت نے ہی فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک امام حجت الہی, امام زمان حضرت کے بارے میں یہ کہیں کہ میرے لیے میری ماں زہرا اطہر میں اسوہ ہے, نمونہ عمل ہے, میں ان کی پیروی کرتا ہوں, ان کی سیرت پہ چلتا ہوں, سیرت عملی ہے, سیرت علمی ہے. اگر ان کی عقل جو عقل نظری ہے, یہ جو عقل عملی ہے, اگر یہ دونوں معصوم اگر نہ ہو, عقل نظری معلوم نہ ہو اور معصوم نہ ہو, اور عقل عملی اگر معصوم نہ ہو, معلوم نہ ہو, کیسے ایک امام زمان یہ کہے جس کا حکم ہر ذرے پر واجب ہے, وہ کہے میری ماں زہرا مجھ پر حجت ہے, ان کے لیے میری زندگی, ان کی زندگی میں میرے لیے اسوہ ہے, نہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. لہٰذا ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا یعنی وہ ہستی ہیں جن کے پاس عصمت ہے. ایک حدیث اگر پڑھ دوں تو, اگر آپ اجازت دیں تو, صلوات پڑھیں محمد صلی
اگرچہ میں نے خطبہ فدقیہ کے بارے میں اسی کو میں لے کے آیا تھا، اس پہ گفتگو کروں، لیکن وقت بالآخر ممبر پہ جب انسان آ جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ادھر ادھر جو ہے کھینچ کے لے کے جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ بہت ساری یہ حدیث، میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں عوام کے درمیان، علماء کے درمیان، اور اس کے بعد فکر میں رقص کرنا شروع کر جاتا ہوں۔ کتنا مقام ہے زہرا مرضیہ کا، سب جانتے ہیں، تکراری ہے، علماء سب جانتے ہیں۔ روایت میں پڑھتا ہوں، اس کو بہار میں نقل کیا ہے، 53 جلد تقریباً ہے۔ عن الصادق علیہ السلام قال جابر لأبی جعفر علیہ السلام جعلت فداک، میں آپ کے قربان ہو جاؤں یا ابن رسول اللہ، حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ، آپ مجھے ایک ایسی حدیث بیان کریں اپنی جدہ یا امجدہ حضرت زہرا کی فضیلت میں۔ فرماتے ہیں، بعد میں عرض کرتے ہیں، اذا انا حدثت به الشیعۃ فرحوا بذلک، اور جب بھی میں شیعوں کے درمیان جا کر یہ حدیث پڑھ لوں تو وہ خوشی سے جھوم جائیں، اپنے الفاظ سے خوشحال ہو جائیں وہ۔ قال ابو جعفر علیہ السلام حدثني ابي عن جدي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا كان يوم القيامة، پیغمبر فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، نصب للانبیاء والرسل منابر من نور، قیامت کا جب دن ہوگا انبیاء کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے، نور کے منبر لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد فیکون منبری اعلی منابرہم یوم القیامہ، میرا ممبر سب ممبروں سے بلند ہوگا، کیونکہ ان کا مقام بھی اتنا ہے۔ ثم یقول اللہ رب العزت فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خطبہ دے دیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں اتنا خطبہ دوں گا، ایسا خطبہ دوں گا، لم یسمع احد، صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر، لم یسمع احد من الانبیاء والرسل بمثلها، یعنی کسی نبی نے اتنا خطبہ کبھی خود نے نہ سنا ہو۔ یعنی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی نے اتنا خطبہ نہ دیا ہو، بلکہ کسی نبی نے اتنا خطبہ، ایسا خطبہ نہ سنا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم ينصب للأوصياء منابر من نور وينصب لوصي علي بن ابي طالب في اوساطهم منبر من نور فيكون منبره اعلى منابرهم، اوصیاء میں علی کا منبر سب سے بڑا ہوگا، سب سے بلند ہوگا۔ اس کے بعد علی سے کہا جائے گا، علی خطبہ دے دو آپ بھی۔ علی علیہ السلام بھی ایک ایسا خطبہ وہاں پر اراد فرمائیں گے جو کسی وصی نے سنا ہی نہ ہوگا اس خطبے کو۔ کتنا مقام ہے، یہ باتیں آ گئی، ساری باتیں آ گئی۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہوتا ہے، آسیہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد ام کلثوم کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا اہل الجمع لمن الکرم اليوم، کہ آج کا دن کرامت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس وقت کوئی جواب نہ دے تو اس وقت خود کہے گا، فیقول محمد وعلی والحسن والحسین، محمد وعلی۔ اس کے بعد یا اہل الجمع تعتوا الرؤوس وغضوا الابصار فان هذه فاطمہ تسیر الى الجنہ، اپنے سروں کو نیچے کر لینا، اہل جماعت، اہل محشر، اپنے سروں کو، کیوں؟ فاطمہ جنت کی طرف تشریف لے کے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت کی سواری کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد کتنے ملک ان کے ساتھ ہے؟ 1,00,000 ملک ہے، 1,00,000 ملک سے زیادہ ہے، جتنے روایت کے اختلاف ہے۔ اس کے بعد جب یہاں پر بات آتی ہے حضرت زہرا کی عظمت، حضرت زہرا کا مقام یہاں پر ہے، جیسے بہشت کے دروازے پر بی بی پہنچ گئی۔ اس کے بعد حضرت کیا کرتے ہیں؟ فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتْ، پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتی ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ، اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، یا بنت حبیبی ملتفاتک وقد امرت بک الی جنتی، اے میرے حبیب کی بیٹی، یہاں پر کیوں ٹھہر گئی ہیں آپ؟ کیوں پیچھے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جبکہ میں نے آپ کو امر دیا ہے کہ آپ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
فتقول، وہاں پر زہرا کہے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، یا رب آج میں اپنی قدر اور اپنا مقام، اپنی منزلت دیکھنا چاہتی ہوں اس قوم میں کہ میرا مقام کتنا ہے، میرے پاس کتنی قدرت ہے، میری کتنی عظمت ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا، فیقول اللہ یا بنت حبیبی ارجعی، واپس آ جائے، فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدہ فادخلیہ الجنہ۔ زہرا واپس جائے محشر میں، جس کے دل میں آپ کے لیے تھوڑی سی محبت ہو، جس کے دل میں تیری ذریت کے لیے تھوڑی سی محبت ہو، جس کے دل میں ہے ان کو جنت میں داخل کر دینا تیری مرضی، آج تیری قدرت اتنی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب سے خدا مخاطب ہے، میرے حبیب تجھے اتنا دیا جائے گا تو راضی ہو جائے گا۔ حبیب کی بیٹی سے خدا بند متعالی فرما رہا ہے یہاں پر ان کو بہشت میں داخل کر۔ اس کے بعد واللہ یا جابر انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، یعنی اس دن جس طریقے سے ایک مرغ یعنی اچھے دانے کو اٹھا لیتی ہے اور جو برے دانوں کو رکھ لیتی ہے، ایسے ہی حضرت زہرا ایک ایک کر کے محبین اہل البیت کو، ایک ایک کر کے شیعہ کو بہشت میں داخل فرمائے گی۔ اس کے بعد فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، اب ہمارا افتخار ہے، ہمارا افتخار ہے، اب ہم زہرا کے پیچھے ہیں۔ زہرا مرضیہ اپنے اس نوری اقدام کے ساتھ آگے آگے ہیں۔ عند باب الجنہ یلقى اللہ فی قلوبہم یا یلقی اللہ فی قلوبہم اذا التفتوا فاذا التفتوا فیقول اللہ، یہ لوگ شیعہ جب بہشت کے دروازے پہ پہنچیں گے وہ لوگ پھیل جائیں گے، پیچھے جو ہے نا محشر کی طرف دیکھنا شروع کریں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت کہے گا یا احبائی، اے میرے محبوب بندو، اے میرے محبوب بندو، کیا ہو گیا ہے؟ ملتفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمہ بنت حبیبی، جبکہ تمہارے بارے میں زہرا مرضیہ کی شفاعت میں نے قبول کر لیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ فیقولون، یہ لوگ کہیں گے یا ربی احببنا ان یعرف قدرنا مولا، آج ہم دنیا میں ذلت کے ساتھ ہم نے زندگی کی، مظلومیت کے ساتھ زندگی کی، آج ہم محشر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا مقام کیا ہے، محبین اہل بیت کا مقام کیا ہے، یا رب ہمیں ہمارا مقام دکھا دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے یہی فرمائے گا انظروا انظروا انظروا، جس کے دل میں محبت فاطمہ ہے، جس کے دل میں جو فاطمہ کے محبین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی لے کے جانا، جنت کی طرف داخل کر لینا۔ یعنی اس دن صرف وہی بدبخت لوگ رہیں گے جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو بے دین ہوگا۔ بہت صورت آپ کو بہت زیادہ زحمت دی۔ شب خیر میں اضافے کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ شب شہادت ہے، زہرا مرضیہ اسلام اور ولایت کے راستے کی پہلی شہید خاتون ہے۔ پہلی شہید خاتون ہے۔ کتنا ظلم ہوا اس بی بی پر، ہم یہی کہتے ہیں نا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا بہت مظلومہ تھی، بہت مظلومہ تھی، لیکن بی بی پر کب ظلم ہوا؟ بی بی کے گھر کو، خیام کو کب آگ لگائی گئی؟ جب عباس جیسے بھائی نہ تھے۔ جب حسین جیسے بھائی نہ تھے۔ ہم زہرا کے لیے اس وجہ سے روتے ہیں۔ لیکن زہرا پر کب ظلم ہوا؟ زہرا کے گھر کو کب آگ لگی؟ جب فاتح خیبر موجود تھے۔
السلام علیک یا فاطمہ یا بنت رسول اللہ یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے پڑھیں یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. شیعہ مظلوم ہے. یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. علی کے دفاع کے لیے زہرا کھڑی ہوئی تھی. یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ہمارا سلام ہو اس مظلوم بی بی پر، شاید آج کی رات کہہ رہی ہوگی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوگا، کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوگا. جناب سلیم باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے مدینے میں، شاید آج کا دن تھا، گھر کا چراغ بجھا ہوا تھا، پریشان ہو گیا. بیوی کو صدا دی، اچانک ذہن سے آواز آئی. جب دیکھا سارے چراغ گل کر کے بچوں کو اپنے گردی بٹھا کر رکھا ہوا ہے. سلیم نے کہا بیوی یہ کیا کر رہی ہو؟ جناب سلیم کو جواب دیا سلیم آج تو نے نہیں دیکھا مدینے میں کیا ہو گیا. جب قضیہ سنایا سلیم کہاں جاتے ہیں؟ جناب سلمان کے گھر کو دستک دی. دستک دینے کے بعد سلمان باہر آئے، داڑھی میں غبار ہے، سر پر عمامہ نہیں ہے. وقالت یا سلمان قد هجموا ولم يكن استئذانوا. سلیم کہتا ہے سلمان میں نے آج سنا زہرا کے گھر میں لوگ داخل ہوئے، ولم يكن استئذان، اجازت کے بغیر. سلمان کیا کہتے ہیں؟ فقال وعزت الجبارین، ہاں خدا کی قسم ایسا ہے، لیکن افسوس وما علی الزہرا من خمار، لیکن زہرا کے سر مبارک پہ چادر ندی. آج زہرا در و دیوار کے درمیان آئی، علی سے خطاب کر کے زہرا فرماتی ہے
عرض کرتی ہے یا علی جب دشمن نے دروازے کو توڑا میرے سر پہ چادر نہ تھی میں دروازے کے پیچھے گئی اتنے میں ظالموں نے دروازے کو اتنا دھکا کیا لیکن زہرا نے صدا بلند نہ کیا علی کے زہرا نے صدا بلند کی ہے فضا کرتی میرے پاس آ جا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے کتنی مظلومیت ہے زہرا عرض کرتی ہے یا امیر المومنین مجھے بخش دینا میں تیرا محسن نہ بچا سکی میں نے بہت کوشش کی محسن کو بچاؤ اس لیے جب ظالم نے مجھے دھکا دیا میں